السلام علیکم ویورز، در لسانی پہ آپ کو ویلکم ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور لسانی نسبت کا، لسانی فیض کا شکریہ ادا کرتے رہیں اور شکر گزار رہیں۔ جی تو ویورز، آج رہنمائی اولیاء ماہ روحانی نکات کی میں نیو ایپیسوڈ کے ساتھ آئی ہوں۔ آج میں جس پوائنٹ کے بارے میں بتانے لگی ہوں، جو کہ قبلہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار نے جس کے بارے میں لکھا ہے اس کتاب میں، کہ جب کوئی شخص بیعت ہو جاتا ہے یعنی مرید یا سالک بن جاتا ہے تو پھر اس پہ کون کون سی کیفیات آ سکتی ہیں۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ سالک کے معاملات و کیفیات میں تبدیلی یعنی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اس سے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، خاص طور پر وہ سالک جو ابھی راہ سلوک کے آغاز میں ہی ہو، اس کی کیفیات میں تو بہت تبدیلی آتی ہے۔ بس کوشش کرے کہ ہر حال میں ذات کی طرف دھیان رہے، مقصد سے توجہ نہ ہٹنے پائے۔ سالک کی کیفیات میں تبدیلی کی کچھ صورتیں جو ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ بیعت کے کچھ عرصہ بعد جب سالک یہ دیکھتا ہے کہ ابتدائی دنوں میں اس کی جو کیفیات تھیں اب ویسی کیفیات یعنی محبت و توجہ وغیرہ نہیں، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ معمول کی بات ہے، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بیعت کے ابتدائی دنوں میں تو شیخ سالک کی تربیت کی غرض سے اس کی طرف بہت توجہ رکھتا ہے، جس کے نتیجہ میں سالک کی بھی بہت زیادہ محبت اور جوش و خروش دیکھنے میں آتا ہے۔ لیکن پھر مرشد اپنی توجہ ذرا کم کر کے دیکھتا ہے کہ آپ سالک اپنی توجہ اور کوشش سے کتنا کام لیتا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ ایسی صورتحال سے پریشان ہونے کی بجائے مرشد کی توجہ اور فیض و کرم حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے، تاکہ عطاؤں کا سلسلہ بھی تیزی سے جاری رہے۔ سخی سلطان سخی لجپال قبلہ لسانی سرکار فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سالک کی کیفیات میں اچانک تبدیلی آتی ہے، اور بعض اوقات خوابات، مشاہدات اور وجدانہ کیفیات و احوال پہلے جیسے نہیں رہتے، اور سالک اپنے باطن میں بہت سی تبدیلیاں یعنی نئی کیفیات محسوس کرتا ہے۔ بہت سے سالکین ایسی صورتحال سے پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ذکر، فکر، توجہ، تصور اور دیگر عوامل بھی ٹھیک ہیں، اس کے باوجود پہلے جیسی لذت و حلاوت اور کیفیات نہیں رہیں، شاید ترقی رک گئی ہے اور معاملہ خراب ہو گیا۔ سالک کو چاہیے کہ ایسی کیفیات کو سمجھے، کیونکہ ایسا ہونے سے ترقی رکتی نہیں بلکہ ترقی ہوتی رہتی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب سالک کی ایک منزل سے دوسری اور اگلی منزل یعنی مقام میں ترقی ہوتی ہے تو سابقہ مقام کی کیفیات ختم ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ نئی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ بعض اوقات سالک کی ایسی کیفیت بھی ہو جاتی ہے کہ اسے شیخ کی طرف کوئی محبت و رغبت محسوس نہیں ہوتی، اور نہ ہی وہ اپنے دل میں شیخ کا ادب و احترام محسوس کرتا ہے، نماز و عبادت اور ذکر وغیرہ کو بھی دل نہیں چاہتا۔ یہ عارضی کیفیت ہوتی ہے اور ایسا ہونا ممکنات میں سے ہے۔ سالک کو چاہیے کہ جب اس کی یہ کیفیت یعنی حالت ہو تو شیخ کی صحبت میں نہ رہے، جب تک شیخ کے لیے دل میں عزت و محبت محسوس کرے تب تک شیخ کی صحبت میں قیام کرے۔ اگر اس کے برعکس محبت محسوس نہ ہو تو وقتی طور پر دور ہو جائے، ورنہ تنزلی کا خطرہ ہے، اور جب تک دل میں دوبارہ محبت کا غلبہ نہ ہو صحبت میں نہ جائے، کیونکہ صحبت شیخ کا فائدہ تو صرف محبت اور ادب و احترام سے ہی ہوتا ہے، جیسا کہ میرے قبلہ حضرت چادر ولی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اجی پڑے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بات تو ساری محبت کی ہے۔ سالک کو چاہیے کہ ایسی کیفیات میں شیخ کا زیادہ سے زیادہ تصور رکھنے کی کوشش کرے اور ہرگز زبان سے ایسی کیفیات کا اظہار نہ کرے، ورنہ تنزلی کا خطرہ ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سالک شیخ کے قریب رہنے سے گھبراتا ہے، اور مرشد خود اسے قریب بلائیں یا آستانہ پر قیام کرنے کے لیے کہیں تو بھی جھجکتا ہے اور دل میں واپس جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سالک کو شیخ سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے سالک کو شیخ سے محبت تو بہت ہوتی ہے، لیکن وہ ظاہری آداب میں کمی رہ جانے کے خوف کی وجہ سے زیادہ قریب رہنے سے گریز کرتا ہے،
اور عموماً سالک کے اس عمل سے اسے نقصان نہیں ہوتا، بشرط یہ کہ مرشد سے ملنے والے احکامات کو لازمی طور پر پورا کرتا رہے اور حکم عدولی نہ کرے۔ اگر کسی سالک کی کیفیت ایسی ہو کہ اسے مرشد سے محبت محسوس نہ ہو رہی ہو تو اس کیفیت کو مرشد کے سامنے بار بار عرض یعنی تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی کبھار ایسی کیفیت ہو جایا کرتی ہے۔ اس وقت ذکر اور تصوری شیخ کی طرف دھیان دینا چاہیے، لیکن اگر سالک مرشد کے سامنے بار بار اس کیفیت کا اظہار یعنی لفظوں کی صورت میں کرے گا تو اس کے بار بار کہنے کی وجہ سے حقیقتاً ایسا ہی ہو جائے گا اور رہی صحیح محبت بھی جاتی رہے گی۔ بعض اوقات سالک کی غم و غصہ کی کیفیت ہو جاتی ہے، ایسے میں شیخ کی جمالی حالت یعنی کیفیت کا تصور کر لینا چاہیے۔ شیخ کے ایسے تصور میں گم ہو کر سالک کی بھی کیفیت بدل جاتی ہے اور غم و غصہ جاتا رہتا ہے۔ اگر کبھی شیخ کے سامنے ایسی کیفیت ہو یا مرشد کی ایسی کیفیت ہو تو کرم و عطا کا تذکرہ چھیڑ دینے سے وہ کیفیت جاتی رہے گی اور شیخ کی افسردگی اور جلال بھی جمال میں بدل جائے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیخ یا کوئی دوسرے بزرگ کسی مرید یا عقیدت مند کو اپنی توجہ اور فیض سے نوازتے ہیں تو ان کی توجہ ذرا زیادہ ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مرید یا عقیدت مند خود تصوری شیخ کے ذریعہ سے اپنے شیخ یا کسی دوسرے بزرگ کی طرف توجہ کر کے فیض حاصل کرتا ہے، تو اس کی اپنی توجہ تیز ہو جاتی ہے اور وہ اپنی اس کیفیت کو سمجھ نہیں پاتا۔ اس وقت وہ خود اور دوسرے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بزرگ اس کے اندر آ گئے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ انہی کے انداز میں احکامات دیتا ہے، ویسی ہی آواز و کیفیات ظاہر کرتا ہے۔ ان احکامات کے تحت کوئی بدنی خدمت کر رہا ہوتا ہے تو کوئی مالی نذرانے پیش کر رہا ہوتا ہے، کسی کو انواع و اقسام کے کھانوں کی فرمائشیں کی جا رہی ہوتی ہیں، تو کسی سے اس کیفیت کی آڑ میں دشمنی کے بدلے لیتے ہوئے بے عزت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ ایسی کیفیت کو سمجھے اور عقل سے کام لے اور اپنے آپ کو ایسے افعال و حرکات اور فضولیات سے باز رکھے، کیونکہ یہ ایسی کیفیت ہوتی ہے جس میں وہ بزرگ یعنی بابے اس میں نہیں آ جاتے، بلکہ اس کی اپنی یا شیخ کی توجہ ذرا تیز ہو جاتی ہے، اور یہ راہ سلوک کے ابتدائی مقام کی کیفیات ہیں۔ جی تو ویورز، جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے کہ دوسرے بزرگوں کے پاس جانا کیسا ہے۔ تو آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سالک پر لازم ہے کہ ادب و احترام تو تمام اولیاء کرام کا کرے، لیکن محبت کا تعلق صرف اپنے شیخ سے ہی رکھے۔ راہ سلوک میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں سالک کا اپنے لیے کسی دوسرے درویش سے دعا کروانا اور اس کے پاس جانا بھی صحیح نہیں ہوتا، حالانکہ عام طور پر بزرگوں سے دعائیں کرانے اور ان کی زیارت کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر سالک کا عقیدہ ابھی اتنا پختہ نہ ہوا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ میرا مرشد تو مجھے یہ فیض نہیں دے سکتا یا میرا مسئلہ حل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اور اس طرح اس کی شیخ سے محبت اور عقیدت میں کمی بھی واقع ہو جائے، تو ایسے ناقص یا کچے عقیدہ کے سالک کے لیے کسی دوسرے بزرگ کے پاس جانا مناسب نہیں۔ اس کے برعکس اگر کوئی سالک یہ سمجھے کہ مجھے یہ سب میرے مرشد کے وسیلے سے ہی ملا ہے، تو ایسے سالک کے لیے دوسرے پیر کے پاس جانا اور اس سے کچھ لینا جائز ہے۔ قبلہ مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے سالکین جب بیعت ہوتے ہیں تو بزرگوں کی زیارت کے شوق میں بعض عامل حضرات کے پاس بھی جاتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی عامل یعنی بزرگ صورت ان کا عقیدہ خراب کرنے کا باعث بن جاتا ہے یا ان کا فیض سلب کر لیتا ہے۔ اس لیے مبتدی سالک یعنی کہ جو راہ سلوک میں ابھی نیا ہو، اس کو ایسے بزرگ اور عامل وغیرہ کے پاس ہرگز نہیں جانا چاہیے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ اگر سالک کسی ایسے درویش یعنی زندہ ہو یا صاحب مزار کے پاس جائے جو سالک سے کم مقام و مرتبہ کا حامل ہو اور خود بھی فیض لیتا ہوا دنیا سے گیا ہو، تو وہ زندہ یا صاحب مزار اس کو فیض دینے کے بجائے اس کا بھی فیض لے لے گا۔ اگر کسی اہل سلسلہ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اسے چاہیے کہ تصور شیخ سے کام لے،
لیکن اگر وہ سالک سے زیادہ مقام و مرتبہ کا حامل ہے اور فیض دیتا ہوا دنیا سے گیا تو اس کے پاس جانے والا سالک نوازا جائے گا، اور جو بھی اس کے پاس جائے گا کچھ نہ کچھ لے کر ہی آئے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا درویش سالک کو نوازنا چاہتا ہے، لیکن وہ سالک یعنی مرید کچھ بھی لینے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر میرے مرشد کا بہت کرم ہے، یا یہ کہ میرے لیے میرے مرشد کی عطا ہی کافی ہے، مجھے جو کچھ بھی لینا ہے اپنے مرشد سے ہی لینا ہے۔ بعض اوقات کوئی دوسرا درویش یا مرشد کے لطائف ہی شکل بدل کر سالک کو آزمانے کے لیے بھی ایسا کہہ کر دیکھتے ہیں۔ اگر اس وقت سالک ایسے جواب دے تو درویش ایسے مرید کو خوش ہو کر مزید نوازتے ہیں اور مرشد کا کرم بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا درویش فیض و کرم سے نواز دے ظاہراً یا خواب میں، تو اس عطا کو بھی اپنے مرشد کی طرف سے ہی سمجھنا چاہیے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مرشد کے لطائف ہی شکل بدل کر سالک کو نواز دیتے ہیں اور وہ اس غلط فہمی میں ہی مبتلا رہتا ہے کہ کسی اور بزرگ کی طرف سے یہ کرم ہوا ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں کہ سالک کو چاہیے کہ جب کبھی اس کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا بزرگان دین نوازیں یا دوسرے مشائخ کرام کی طرف سے کوئی فائدہ یعنی فیض حاصل ہو تو اس کا سبب بھی اپنے مرشد کو ہی سمجھے اور یہ سوچے کہ یہ سب کرم ان کی نسبت کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ پہلے ایسے نظر کیوں نہ ہوئی، کیونکہ دوسرے بزرگ بھی اسے ہی نوازتے ہیں جسے اپنا پیر قبول کر لے۔ جسے اپنا پیر نامنظور یا رد کر دے اس کے لیے کہیں کوئی نجات نہیں۔ کچھ سالکین ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اگر کچھ عرصہ فیض نہ ہو تو دوسروں کی دیکھا دیکھی، کسی کے مجبور کرنے پر یا خود ہی کسی دوسرے پیر کی شہرت سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں تو فیض نہیں ہوا، چلو فلاں بزرگ کے پاس چل کر دیکھتے ہیں کہ وہ پیر کیسا ہے۔ یوں اپنی غلطیوں پر تو غور نہیں کرتے اور آئے دن نت نئے پیر بدلتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی فیض حاصل نہیں کر پاتے۔ جی تو ویورز، نیکسٹ جو ہے ٹاپک وہ ہے کہ 2 کشتیوں کا مسافر بننا کیسا ہے۔ تو قبلہ و کعبہ سخی سلطان مسعود احمد صدیقی لاسانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سالک کو چاہیے کہ اگر اسے اپنے مرشد کے برحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے تو اپنا عقیدہ درست رکھے اور اپنے مرشد کے علاوہ کسی کی طرف دیکھے بھی نہ، اور ارادہ کر لے کہ خواہ کچھ بھی ہو اس در پر پکے ہو کر لگے رہنا ہے اور تمام مقاصد اسی در یعنی شیخ سے حاصل کرنے ہیں، کیونکہ ایک کشتی کا مسافر ہی منزل تک پہنچتا ہے۔ کچھ لوگ 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ کر چلنے کے عادی ہوتے ہیں کہ اگر ایک کمزور دیکھا تو دوسرے پہ سوار ہو گئے۔ ایسے لوگ درمیان میں ہی گر جاتے ہیں اور کبھی منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ جی تو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اس میں میں نے اب آستانہ عالیہ کا ایڈریس اور فون نمبرز وغیرہ بھی لکھ دیے ہیں تاکہ کوئی بھی ایسے خواتین و حضرات جو کہ کانٹیکٹ کرنا چاہیں، روحانی فیض و برکات کو سمیٹنا چاہیں تو وہ ضرور رابطہ کریں۔ اور اس وقت قبلہ لاسانی سرکار کے بڑے صاحبزادے پیر شبیر احمد صدیقی صاحب ماشاءاللہ اس سلسلے کو چلا رہے ہیں بڑی بخوبی اور بڑے احسن طریقے کے ساتھ۔ آپ ضرور جائیں اور حق اور سچ کے راستے کو پائیں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہر نیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔